تو اگر کوئی خود چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں، ابھی تک دنیا میں میرے تجربے کے مطابق کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا، جس طرح بخار کے لیے تھرمامیٹر ہے، اچھا جادو کے لیے کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا کہ اس کے اوپر کنفرم جادو ہے۔ جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جا کے اپنی سمٹمز بتاتے ہیں، سر میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، کندھوں میں بوجھ رہتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو ٹائیفائڈ بخار تو نہیں رہا، پرانا بخار تو نہیں رہا۔ اسی طرح ہم نے معالج کو جا کے اپنی سمٹمز بتانی ہوتی ہے کہ سر خواب میں یہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے، چلتے ہوئے یہ ہے، سستی رہتی ہے، فلاں، وہ معالج ڈیسائیڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ معالج جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، صحیح، خوف زدہ کرنے والا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ معالج وہ ہے جو مریض میں ہوپ پیدا کرے، امید دلائے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے معالجین جو ہیں، آپ اس کے پاس مشورہ کرنے جائیں، پہلے کم خوف ہوتا ہے، واپسی آ کے اور رات کو نیند بھی اڑ جاتی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے پیشنٹس کو کہ جس معالج کے پاس جا کے خوف میں اضافہ ہونا، اس کے پاس دوبارہ نہ جائیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل، جو بھی سنسیئر معالج میں، ہاں جی، جو بھی نیگیٹو باتیں کرے، خوف زدہ کرنے والی باتیں کرے، خاموشی سے اس سے سائڈ پہ ہو جائیں اگر وہ بچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر گھر میں خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا میرے اوپر اثرات ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے دیکھیں جو ظاہری سمٹمز ہیں وہ بھی ایک معالج ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ شام کے وقت گھبراہٹ ہوگی، جس طرح سورج غروب ہوگا آپ کو بے چینی، گھبراہٹ، گھر سے باہر نکل جاؤں، گھر میں دل نہیں لگے گا۔ بالکل ٹھیک۔ رات کو سوئے ہوئے بے چینی والی نیند ہوگی، قرآن، نماز، دینی معاملات سے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، جسم میں سستی اور کاہلی آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بھوک نہیں لگے گی۔ لیکن یہ بات پیشنٹس بھی سن رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس والے مریض کو بھی ضروری نہیں ہے، یہ ذہن نہ بنا لیں کہ یہ میرے، اگر کسی میں یہ سمٹمز ہیں، وہ کہ ہاں میرے اوپر تو پھر کنفرم جادو نہیں، وہ بھی ایک معالج ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، خود کوئی ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ وہ ظاہری سی کچھ سمٹمز ہیں۔ یعنی مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی کہ ایک کمبینیشن آف سمٹمز ہیں، جی، کئی زیادہ سمٹمز مل کے جب ایک افیکٹ کریٹ کریں تو پھر ہاں کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید وہ اثرات ہیں، جیسے بہت زیادہ نائٹ میئرز بھی آنا، برے خواب بھی آنا، پھر آپ کو کوئی خون کے چھینٹے بھی نظر آنے لگ جانا، کوئی سری بکرے کی نظر آ جائے، یا آپ کو جو ہے وہ رات کو انگزائٹی بہت ہونی لگ جائے، تو یہ کافی کمبینیشن جب ہوتے ہیں سمٹمز کے، تب کچھ کہا جا سکتا ہے کہ مے بی جادو ہوا ہو۔ تو یہ تو عثمان بھائی پتہ کرانے کا کوئی طریقہ ہے کہ کس نے کرایا؟ کیونکہ لوگ تو فوراً بتا دیتے ہیں کہ جی اس نے کرایا یا اس نے کرایا۔ یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ جو آپ کو بتائیں کہ آپ پر فلاں نے جادو کیا، وہ معالج نہیں ہے، وہ راکی نہیں ہے، وہ کاہن ہے، وہ نجومی ہے۔ ٹھیک، حساب جو بھی آپ سے، آپ کی والدہ کا نام پوچھ کے کچھ لائنیں کھینچے، حساب لگا کے آپ پر جادو ہے اور فلاں نے کیا، ٹھیک ہے، وہ تو کنفرم جو ہے عراف ہے۔ دیکھو، غیب کی خبر تو کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسرا سورس یہ ہے کہ وہ جنات سے مدد لیتا ہے، کہ شیطان کہے گا اپنے ہمزاد سے، اس کے ہمزاد سے پوچھے گا کس نے جادو کیا، تو شیطان ہمارا مخلص نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس نے تو کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، میں ان کا پیچھا کروں گا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ کیوں کریں؟ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اس کا آسان حل یہی ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کی بجائے ہمارے اوپر جادو کسی نے کیا، ہم اپنی اصلاح کریں، اگر کوئی خامی ہے، کمی ہے، اذکار، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر کنفرم ہو جائے کہ میرے اوپر جادو ہے، تو صبح و شام کے اذکار، گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت چلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جہاں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں جادو ختم ہو جائے گا۔ میرے نزدیک جادو کی کوئی حیثیت نہیں، صحیح، کوئی اوقات نہیں۔ لیکن اگر آپ برین سے سمجھیں، اگر آپ کے اوپر جادو نہیں ہے، آپ سمجھتے میرے اوپر جادو ہے، تو پھر وہ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو جادو محسوس ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، آپ ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی سے بھی پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر بعد انسان کو قبر میں، اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی۔ اب نظر کیا ہے؟ وائبز ہیں، نیگیٹو وائبز ہیں، وہ اگر اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہیں تو پازیٹیوٹی میں کتنی طاقت ہے؟ صحیح، اس سے زیادہ ہے۔ زبردست۔ اب اچھا سوچیں، نیگیٹو وائبز آئیں گی، جب آپ اچھا سوچ رہے ہوں گے آپ کی باڈی سے بھی وائبز نکل رہی ہیں، وہ پازیٹیو۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ آخری 3 کل پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے مختلف قسم کے ہارمونز ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی سے بھی وائبز نکلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو جادو آپ کی باڈی پہ اثر نہیں کر سکتا۔ زبردست، زبردست۔ تو مطلب خلاصہ یہ ہے آپ کی باتوں کا کہ جادو کی حقیقت تو ہے، اور کبھی یہ شدت بھی اختیار کر جاتی، جیسے دیکھنے کو ملا ہے کہ باقاعدہ کٹس لگے ہوتے ہیں لوگوں کے جسموں پہ، باقاعدہ برن کے سائنز ہوتے ہیں، جیسے جلایا گیا ہے کسی نے، لوگ کو جو یہاں تک کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں لوگوں کی، یہ باتیں بھی سننے میں آئی ہیں، لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ اگر سویریٹی کیسے پکڑتی ہے چیز؟ ہاں جی، اگر میں آپ سے، یعنی آپ نے کہا کڈنیز ختم ہو جاتی ہیں جادو کی وجہ سے، وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اچھا، جادو ایک سٹریس کریٹ کرتا ہے آپ کی باڈی۔ اوکے اوکے۔ اچھا، میں اگر اس میں جنات کا کاز نہیں کر سکتے اندر گھس کے
جیسے آپ نے کہا کہ رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں. دیکھیں جادو جنات کا لنک ہے. ٹھیک ہے. جادو کا کام ہے باڈی میں آپ کے انٹر ہونے کے بعد آپ میں وسوسہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے برین پر وسوسہ حاوی ہوتا ہے تو آپ میں سٹریس آتی. سٹریس سے باڈی میں کیا کیا آتی؟ مثلا ایڈرنالین کے متعلق اگر ہم دیکھیں، جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی سے ایڈرنالین تیزی سے خارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈرنالین کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے ایک ہماری سیفٹی کے لیے باڈی کے اندر سسٹم لگایا. جب ہم سٹریس میں جاتے ہیں وہ فوری ہارمونز خارج ہوتے ہیں ایڈرنالین. اچھا یہ ہے ایمرجنسی کے لیے. اب ایک بندہ ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے تو یہ غدودیں آپ کے گردوں کے اوپر ہوتی ہیں جو ہارمونز خارج کرتے ہیں. جب آپ مستقل سٹریس میں رہنا شروع کرتے ہیں وہ مسلسل خارج کرتے رہتے ہیں ایڈرنالین. ایڈرنالین سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. جیسے بلڈ پریشر ہائی ہوگا آپ کے جسم میں مختلف جگہ توڑ پھوڑ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ انرجی دے رہا ہے ایڈرنالین نا آپ کی باڈی کو کنٹرول کرنے کی. اب شوگر بھی زیادہ آ رہی ہے، باقی چیزیں بھی زیادہ، آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، آپ کی کڈنیز فیل ہو رہی ہیں. اب ہم پیچھے جاتے ہیں اسی طرح کہ اگر ہم سٹریس ہی نہ لیتے، اگر اس چیز کو ذہن پہ سوار نہ کرتے، نہ گردے فیل ہونے تھے، نہ باقی معاملات، اعوذ باللہ پڑھیں، آخری 3 کل پڑھیں، انہیں زائل کریں، ان کو کہ شیطان کی کیا حیثیت. یعنی ایک تو عقیدہ بھی کمزور ہو بندے کا، پھر بندہ خود سے نمازوں کا اذکار کا جو ہے وہ معاملہ بھی نہیں کر رہا، خود سے بھی کوئی حفاظت نہیں کر رہا. اوپر سے بندے کی نیچر میں بھی گھبراہٹ ہے. کچھ لوگوں کی نیچر میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ شکی مزاج ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایڈ آن کرتی ہیں جادو کو، اور بندہ مزید مشکل میں پڑتے پڑتے اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کے جسمانی امراض بھی کاز ہو جاتے ہیں. یہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ عثمان میں ڈسکس کریں گے. جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ جسمانی امراض بلکہ ذہنی امراض جو ہیں ان کا تعلق جنات کے ساتھ یا جادو کے ساتھ کیا ہے. زیادہ تر ذہنی امراض کا لوگ شکار ہوتے ہیں یا جادو ہی ہوا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، میں آپ سے جیسے شروع میں پوچھا تھا کہ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی جادو کرا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں. دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ایک وسوسہ کریٹ کرتا. کوئی نہ بھی کرے تو اگر شیطان کو محسوس ہو جائے نا کہ یہ بندہ اندر سے ڈسٹرب ہے، اس کا جب بندے کا رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا تو کہہ لیں اس کا برین وسوسوں کا گھر بن جاتا ہے. اور جس ذہن میں رب کا پیار، محبت اور اللہ کی اطاعت فرما برداری، وہاں شیطان کے وسوسے نہیں آتے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا راکی تھے؟ جنات نکالنے والے تھے؟ نہیں، شیطان دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا. تھاٹس اسٹرانگ تھی. ان کو تھا کہ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے ایسی کی تیسی، شیطان دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا. وہ کوئی راکی نہیں تھے. اور ہم لوگ اتنا جو ہے وہ انہیں ایکسس دے دیتے ہیں اپنے مائنڈ میں ان خیالات کو اور شیاطین کو کہ ہم اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے لوگوں کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ ان سے ڈرتے ہیں. مطلب آپ خود سوچئے نا، ایک بندہ یہ کہے کہ مجھ پر بندش ہوئی ہے اور وہ کہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، تو میں آگے سے اسے کہتا ہوں کہ یار آپ یہ کر رہے ہیں جو آپ کو ہم نے لاسٹ ٹائم ایڈوائز کیا تھا. ظاہر ہے ہم اسکالرس کے ویوز دیکھ کے کچھ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ کے بتا دیتے ہیں لنکس وغیرہ. وہ کہتا ہے کہ میں سورہ البقرہ کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ اذکار بھی کر رہا ہوں جو آپ نے بتایا تھے، پھر بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں اسے آگے سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جن سورہ البقرہ سے بھی اسٹرانگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اسٹرانگ ہے، اور وہ جتنی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق باتیں بتائیں اس سے بھی اسٹرانگ ہے. تو یہ تو پھر کفر ہو رہا ہے اور تم اس طرف جا رہے ہو کہ کہیں تم ان کو اتنا حاوی نہ کر لو کہ تم اللہ سے کم ڈرو اور ان سے جو ہے وہ زیادہ ڈرو. تو یہ بھی ان کا ایک سازش ہے ظاہر ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اکثر لوگ جو ہے نا وہ سورۃ البقرہ کی غلطی نکال دیں گے، یعنی اس کی طاقت میں، اللہ کی رحمت میں کمی نکال دیں گے. بھئی میں یہ بھی کر رہا ہوں، وہ مجھے کیوں نہیں فائدہ ہوا؟ اچھا اللہ کی ذات میں کمی ہے، تیرے اندر نہیں کوئی ہو سکتی. بھئی مریض میں بھی تو کوئی ہو سکتی ہے نا کمی، ہمارے اندر یقیناً ہے ہی ہمارے اندر. اللہ کی ذات میں تو کمی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی رحمت میں. عثمان بھائی اس سے مجھے سوری ایک بات یاد آئی، آپ کی بات کاٹ دی میں نے کیونکہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے. بڑی زبردست بات ہے، آپ کی بات سے ریلیٹ کرے گی. ابن القیم کا ایک قول میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا اور یہ میں اکثر بتاتا بھی ہوں. ان سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا قرآن کی آیت سنا کے کہ جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، کئی بار پڑھتا ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ابن القیم نے کہا کہ اگر میں ایک تیز دھاری تلوار چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو وہ چھوٹا بچہ کتنا نقصان کر لے گا،
اور یہی تیز دھاری تلوار میں ایک ریسلر ٹائپ بندے, طاقتور بندے کو دے دوں, جنگجو بندے, وہ کیا کرے گا؟ بالکل. تو پوائنٹ یہ تھا کہ تمہیں ہم تلوار تو دے رہے ہیں تیز دھاری, جو کہ پروٹیکشن ہے, اللہ کے نام ہے, اذکار ہیں, جو بھی ہے, لیکن تمہارا اپنا ایمان, اپنا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ تم ایک چھوٹے بچے کی مانند, اور تمہیں پتہ لگ گیا پھر بھی کچھ نہیں ہو رہی. ان اذکار سے فائدہ لینے کے لیے ایمان کا طاقتور ہونا ضروری ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ بات کو بڑے آسانی سے سمجھایا. حدیث قدسی ہے, ابن حبان میں روایت موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی, اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق. اگر تو سمجھے گا نا کہ سورت بقرہ تو بہت بڑی سورت ہے, صرف میں سورت فلق ناس سے ان کو زائل کر سکتا ہوں, تو ہو جائے گا. صحیح. اگر آپ سمجھتے ہو کہ سورت بقرہ سے زائل نہیں ہونا, تو سورت بقرہ سے کیا پورا قرآن پڑھتے رہے نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ بات بلیو کی. اللہ کہتے ہیں ان ظن خیرن فلاح ان ظن شرن فلاح. اگر تیرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ بھی تیری وجہ سے, برا ہو رہا ہے تیری سوچ کا سارا کمال ہے. تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے, اپنے اندر کمیاں ڈھونڈنی چاہیے. سورت بقرہ میں ان چیزوں میں کمی نکالنے کے بجائے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں, تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. زبردست زبردست. چلیں عثمان بھائی, بڑا زبردست آپ نے ایکسپلین کیا. اس میں میرے کچھ اور سوالات بھی ہیں, اور پھر وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ذہنی امراض کا, جادو کے ساتھ ذہنی امراض کا آج کل بہت زیادہ ایشو ہے. ہاں, تو اس پہ ہم مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ.